یہ کیا کروایا ہے مطلب کروایا تو نہیں بس ہو گیا. ہاں کس نے کیا بھائی وہ کہنے کو فینس ہی تھے. فون آیا کہ گھر فائرنگ ہوگی, آپ کا کیا تاثرات کیا تھے؟ خدا کی قسم میں ہل گیا تھا ایک دفعہ, میں زندگی میں پہلی بار ڈرا. اس نوعیت تک کیسے بات آ گئی, مطلب اتنا غصہ کیوں تھا کہ رجب کے گارڈ کو جا کے ہم نے بدتمیزی کی؟ میں باکو تھا تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, 8 9 لڑکے اکیلے کو پکڑ کے کھڑے ہیں, ایڈا لمبا لیٹر ہوئے سرکار وہ سارا لکھا ہوا تو لاہور لا تمہیں فائر مار دینا. آپ نے کچھ ڈراماٹائز ویڈیو کی ہیں؟ ڈکی کی میری کولیبریشن تھی. اچھا اتنی بڑی بات آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں, ہماری پڑھی لکھی جاہل عوام کو جس طرح کیا مجھے نوٹس بھیج رہی ہے کہ تم نے اس کا بھائی جو ہے وہ اغوا کر دیا. کسی کے بچے نے گھر میں کوئی اس طرح کی حرکت اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے کی ہو کچھ نہ کچھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں یہ بات غلط ہو سکتی ہے. اینی ہاؤ میں نے اس دن سختی سے کہا کہ جبلی جا بلاگنگ چھوڑ دے. آپ یہ کیوں ہنس رہے تھے جب بھی میں آپ سے پوچھا؟ آپ کیوں؟ میں تو آپ کو ہنستا دیکھ رہا ہوں. میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں. نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہا. یہ کوئی سرپرائز تو نہیں ہے, کوئی پکڑا گیا ہوا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے پکڑا گیا. نہیں پکڑا نہیں گیا یار, آپ متعلقہ تھانے سے جا کے پوچھ لیں پکڑا گیا تو ان کے پاس. یہ وہی لڑکا جس کے بڑے بڑے بال ہیں؟ ہاں وہی لڑکا, بال میں نے آپ کو خود دکھایا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر رجب بٹ کے گھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, جس واقعے کی FIR رائیونڈ کے تھانے میں کٹوائی گئی. اس واقعے کے فوری بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے تھے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی یوٹیوب کی کوئی سیریز ہے, کوئی کنٹینٹ ہے یا کوئی سٹنٹ کیا گیا, اور بہت سے لوگ جو رجب بٹ کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ اس حوالے سے بڑے کنسرن تھے. اس وقت ہم رجب بٹ کے گھر کے بالکل باہر موجود ہیں, اور یہاں پہ موجود جو سیکیورٹی سٹاف ہے جو اس دن میں موجود تھا, اور جو عینی شاہد بھی ہیں اور جن کی مدعیت پہ FIR دی گئی, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں, وقوع سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ رجب بٹ سے بھی بات چیت کی جائے, اس کی فیملی سے بھی بات چیت کی جائے, اور اس پورے معاملے کے حوالے سے جانا جائے کہ یہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا. کیا پہلے بھی تھریٹ دیے جا رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں رجب بٹ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انہیں ویورشپ ملی, انہیں بہت زیادہ لوگ دیکھنے لگے, ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہوئے. اور جب آپ کو شہرت ملتی ہے تو شہرت کے ساتھ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں آپ کے لیے خطرات بھی بھر جاتے ہیں. اور ہم نے متعدد بار دیکھا کہ بہت سے لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ان کے خطرات بھر جاتے ہیں, لوگ ان کو تھریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں. بلاج کیس دیکھا جا سکتا ہے, اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں وہاں پہ ایک نامور سنگر تھے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ پیش آئے. بہرحال آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اس وقوعے کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی پتہ کرواتے ہیں کہ کیا اس واقعے سے پہلے کیا کوئی تھریٹنگ کال یا کوئی اس طرح کی دھمکی امیز کوئی فون کالز بھی آ رہے تھے. ہمارے ساتھ سیکیورٹی سٹاف موجود ہے جو اس دن بھی یہاں پہ موجود تھا, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ وحید. آپ کی مدعیت میں FIR درج ہوئی ہے؟ جی. آپ اس دن موجود تھے یہاں پہ؟ ہاں جی. کیا ہوا کیا یہاں پہ؟ آپ بھی عینی شاہد ہیں؟ جی. آپ موقع پہ موجود تھے. آپ کا کیا نام ہے؟ فخر رسول. فخر. اچھا وحید بھائی بتائیں کہ کس طرح سے معاملہ پیش آیا, کیا کیا, کس طرح سے بدتمیزی کی, ہوائی فائر کیے, گیٹ پہ فائر کیے, ہوا کیا, اور کیا ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ نہیں اسی جگہ پہ نہیں ہوا, وہ تھے تقریباً 6 بائک تھیں اور 12 لوگ تھے. اچھا. تو پہلے آئے ہیں میرے پاس اسلام آباد, انہوں نے لیے, لے کے تو پھر اوپر سے رجب بھائی پوچھ رہے, رجب بھائی کہیں, میں نے کہا وہ گھر نہیں ہے. اچھا. تو بدتمیزی کرنے لگ گئے کہ رجب بھائی کا گارڈ یہ ڈر گیا ہے, یہ ویسے ہے, یہ ایسے ہے. پہلے بھی یہ منڈے آندے ہوندے نے؟ پہلے بھی آندے ہوندے نے, پہلے بھی ہاں. ملن کافی مرتبہ آئے, نہیں کہ 1-2 بار بھی نہیں. پہلے بھی بدتمیزی کرتے تھے؟ ہاں جی. پہلے بھی بدتمیزی کرتے کرتے سی, آپ ہی غزل تے گھر بھی انہوں نے بدتمیزی میرے نال کیتی سی. اچھا. پھر اس دن آئے منڈے بدتمیزی کرنے لگے؟ اس دن آئے بدتمیزی بھی کرتے رہے. پھر وہ تقریباً 5 تو یا 10 منٹ تو بعد مما بھی آ گئے سن. مما نے انٹرویو انہوں نے دیتا ہے اپنا. رجب کی والدہ؟ ہاں جی. ہاں جی. رجب کی والدہ آئیں اور اس ٹائم وہ ادھر موجود تھے؟ ہاں جی. پھر مما اوپر چلی گئی ہیں, تو وہاں تک گئے ہیں, وہاں جا کے مجھے گالی دی ہے, رجب بھائی کو گالی دی ہے. ایگزیکٹلی کہاں پہ تھا اگر آپ تھوڑا سا ہمیں چل کے بتائیں؟ یہ ناظرین کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سی قیاس رہیاں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, بہت سے لوگ جہاں پہ اس چیز کو لے کے بڑے کنسرن ہیں, بہت سے لوگ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی سٹنٹ تھا یا کوئی یوٹیوب کی سیریز تھی یا کوئی کمپین تھی. تقریباً یہاں پہ وہ کھڑے تھے, گالی گلوچ کی ہے. گالی گلوچ کرنے کے بعد پھر وہ چلے گئے آگے. اچھا. آگے جا کے انہوں نے ہوائی فائر کی ہیں. 5 بندوں نے پسٹل نکالا ہے, 1 بندے نے فائر کی ہیں, اور تقریباً 8 فائر کی ہیں. اچھا. اور ہوائی فائر تھے؟ ہوائی فائر کی. یہ اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو ڈرا رہے تھے؟ ڈرا رہے تھے, تھریٹ کر رہے تھے نا آپ کو. اچھا. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا فوری طور پہ؟ فائر نکالے ہیں. فائر نکال کے تو یہاں پہ کچھ بندے اور بھی کھڑے تھے, انہوں نے 115 پہ کال چلا دی ہے. اچھا. ان سے رجب کی والدہ ملی باقاعدہ طور پہ؟ ہاں. ویڈیوز بھی بنائی؟ جی جی. اور پھر بھی جاتے ہوئے وہ یہ فائرنگ کر کے یہ فائرنگ کر کے گئے. اچھا. اب وہ کس مطلب کہ سوچ کے ساتھ آئے تھے؟ صرف پسٹل کیوں لگایا ہوا تھا مطلب کہ رجب سے ملنے آتے ہوئے؟ کیا مطلب وہ کہہ رہے تھے لڑائی کے کہ گھر سے آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے مارنا تھا. رجب بھائی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی, وہ مجھے مارنے آئے تھے. کیوں؟
क्योंकि मैं यहाँ पे रज्जब भाई की सेफ्टी के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन। लिए खड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटी के लिए खड़ा है ना, तो किसी ने भी आना है डायरेक्टली ऊपर तो नहीं जा सकते ना। वो आए हैं, इसने एक मरतबा रोका है पर नहीं, वो मना नहीं हुए, वो ना वैसी गालियाँ निकालते हुए चले गए हैं। दूसरी बार वो आप ही गज़ल के घर गए हैं, उधर इसने जाके रोका है तो उधर भी नहीं रुके, उधर ना इसके मतलब हाथापाई उन्होंने किया इसके साथ, तब भी ये चुप रहा है। इसने आगे भाई को बताया, भाई ने कहा था यार किसी को, रजब फैमिली को किसी को तंग नहीं करना आप लोगों ने, आपको कुछ नहीं होता। इधर आए हैं, इधर आके भी उस दिन ना पहले माफ़ी मांग के गया वो लड़का, माफ़ कर दिया, सुलह हो गई है, ठीक है। अगले दिन आया वो मामा से शॉर्ट आउट लिए हैं, लेके तो जैसे मामा ऊपर गई हैं वैसे इसको मारने की धमकियाँ भी दी हैं कि नहीं हम तुझे मार देंगे। उधर गए हैं, उधर जाकर उन्होंने पिस्टल निकाले हैं, वाई फायरिंग की है, यही कहते हैं हमने वहीद को मारना है, वहीद को मारना, वहीद कि ये हमें ऊपर उनको मिलने नहीं देता, ये हमसे आपकी जानिब से कोई तल्ख कलामी या कोई बदतमीजी तो नहीं की गई? क्योंकि नॉर्मली बहुत से लोग आते हैं, फिर आपको कई बार लोगों को कहना पड़ता है कि चलो यार चलें आगे हुए, मतलब कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है ना, तो आपकी तरफ से तो कोई तल्ख कलामी नहीं? मैंने किसी से भी कोई भी यानी कि बदतमीजी या ज्यादती नहीं की है, क्योंकि मैं करता हूँ अपनी जॉब को लेके। अच्छा, अगर कोई बंदा आपकी तो जाहिर बात सिक्योरिटी की ड्यूटी है, आपको जैसे कहेंगे आपने उसको अमल दरामद करना है। जो मुझे वो कह रहे हैं मैं फॉलो उसे कर रहा हूँ, लेकिन अब आम समझती है कि ये अपने आप से कर रहा है, अपनी यानी कि खड़ा हुआ अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी ऊपर जाने नहीं दे रहा, जो भी इसके दिल में आता है ये वो कर रहा है। अच्छा, फिर वो लोग गए, आप लोगों ने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई? पुलिस आ रजब उस वक्त घर मौजूद नहीं, था? रजब भाई लाहौर में थे लेकिन कहीं काम से निकले हुए थे। अच्छा, फिर कितनी देर बाद आए? तो फिर तकरीबन मेरा ख्याल आधे पौने घंटे बाद रजब भाई आ गए थे। ठीक है, और फिर मतलब कि पुलिस उससे पहले आ गई होगी? फिर पुलिस आई थी, और पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने पूरी इंक्वायरी की है, जो खोल हमें मिले थे वो उनको दिखाए हैं। फिर हमारे पास वीडियो पड़ी थी उनकी, वो वीडियो भी दिखाई है। वीडियो यहाँ पे मैंने देखा कोई नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं है, कैमरा लगा हुआ है आप ही के घर में। अच्छा, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अपार्टमेंट्स में वैसे भी अलाउ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जब हर चीज़ की वीडियो डाल रहे हैं तो इसकी क्यों नहीं वीडियो डाल रहे कि हवाई फायर किया, लोगों ने बदतमीजी किया, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह अलाउ नहीं ना करते। ठीक है, और आप तो व्लॉगिंग करते नहीं कि आप वो अपना मोबाइल बना के निकाल के उनको वीडियो बनाने लगे थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने नामजद किया किसी को? नहीं, FIR में नामजद नहीं किया था किसी को? एक बंदे को किया था। वो कौन था? क्योंकि नहीं, ये मैं नहीं बता। अच्छा, चले मैं वो रजब मौजूद है ना घर? हाँ। रजब से पूछ लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मैं सोसाइटी देखी है, एक निजी सोसाइटी है, इसकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, मैं देखा है कि आते जाते वो पूछते हैं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के माहौल में वो लोग पिस्टल लेके कैसे आ गए और फिर निकल कैसे गए? पहले इतनी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी नहीं थी। पहले कोई भी आ रहा है, हमने विजिट करना है या हमने रजब भाई को मिलना है या आप ही गजल को मिलना है, तो ऐसे ही आने देते थे। अच्छा, तो ऊपर से भी ये सारा एरिया चारों खुला तरफ से हुआ है, ओपन वो है। द्वार, हाँ जी, पीछे भी सारा ओपन है। और लेकिन मोटरसाइकिल तो नहीं लाई जा सकती ना, मोटरसाइकिल तो मेन गेट आ लाई जा सकती है। इधर ना ऐसी दीवारें नहीं भी हैं, कोई दीवारें नहीं भी हैं, जिधर से वो पीछे से भी आए हैं, निकले भी पीछे से। कितनी देर फायरिंग करते रहे? 1-2 फायर किए? 8 फायर किए हैं, टोटल 8 फायर किए हैं। 8 फायर किए। मुझे लगता है वो सिर्फ वो जरा शशका वशका डाल रहे थे। शशका वशका भी डाल रहे थे और साथ वहीद को डरा भी रहे थे कि वहीद डर जाएगा, पर वहीद डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी कर रहा है, कि ड्यूटी को उसने अपनी ना जान अपने इधर किया। उसने कहा था वादे कि मेरी जान चली जाती है चली जाए, पर मेरे मालिक पे ऊपर कोई आँच नहीं आई। अच्छा, मुझे दूसरी चीज़ बताएं कि मैं अभी देख रहा था 1-2 लोग मिलने भी आ रहे थे, कोई केक लेके आया हुआ था, तो क्या अभी भी लोग आते हैं? अब क्या जितनी आवाम आती थी उनको भाई सबसे ऊपर सोए भी हुए हैं, तो भाई आके उनसे मिलते थे, प्यार दिया भाई को बहुत ज़्यादा। पर जब से ये हुआ वाक़या हुआ तो भाई को हमने खुद ही मना कर दिया कि भाई आपने नहीं मिलना, क्योंकि हमें जान उनकी अजीज़ है। अभी क्या ये मैं देख रहा हूँ 2 गार्ड्स भी खड़े सिक्योरिटी हैं। भी उन्होंने 2 सिक्योरिटी और आ गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और पहले भी वहीद पूरी अपनी जान से हिफाजत कर रहा था उनकी, अभी भी वैसे ही है। सही। अभी रजब मौजूद है ऊपर? हाँ जी। आए नाज़रीन, आपको रजब से मुलाकात भी करवाते हैं और रजब का साथ घर भी दिखा देते हैं लगे हाथों। और ये वो जगह है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि फायरिंग का वाक़या हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत से लोग जहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, तशवीश शो कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई स्टंट लगाया गया या कोई कंट्रोवर्सी थी या कोई, नहीं, ये सब झूठ है। मतलब कि वो कुछ ना कुछ नाकतीन होते हैं ना। वो ऐसे कह रहे हैं कि जी अपना फेम लेने के लिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह भाई के पास जितना फेम है भाई को उतना ही काफ़ी है। भाई कोई झूठा काम नहीं करते फेम के लिए, उनको रब ने इज्जत दी है, रब ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक और भी देंगे इज्जत, पर भाई ऐसा काम नहीं फेम के लिए नहीं करते। अच्छा, वो अपनी रजब फैमिली से धोखा नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि वो हाथापाई भी हुई उस दौरान? हाथापाई हुई थी, और ये भी निशान आए हैं, ये तो अब ये तो मेरे ख्याल नाखून लगे हुए हैं आपको। नाखून लगे हुए हैं। ये फायरिंग से पहले वो आपको मतलब कि तशद्दुद भी करते जब रहे? आप ही के घर में थे। अच्छा, ये 1-2 दिन पहले की बात थी? अच्छा, उस दिन आपको बकायदा तौर पे तशद्दुद किया, फिजिकल हुआ आपके साथ, और उस दिन आके धमकियां दी और जाते हुए 3-4 दिन के बाद आके उन्होंने धमकी भी दी है और फायरिंग भी करके गए। चले
ٹھیک ہے. یہ ایک تو مدعی تھے اس ایف آئی آر کے, اور یہ موقع پہ موجود تھے جن کی موجودگی میں ہوائی فائرنگ کی گئی, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی, زدوکوب بھی کیا گیا. رجب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آئے آپ کو آن کیمرہ ہی رجب بھائی کے جو ہے گھر بھی لے کے جاتے ہیں. السلام علیکم رجب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. سب سے پہلے بتائیں کہ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ بیٹھیں, پانی شانی پئیں. آئیں بات چیت کرتے ہیں. بتائیں یہ کیا کروایا ہے, مطلب کہ بھائی کروایا تو نہیں ہے, بس ہو گیا. ہاں, یہ کس نے کیا, مطلب کہ لوگ بھائی وہ کہنے کو فینس ہی تھے. میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتا دوں گا, بیٹھیں. آئیں چلیں. رجب کے گھر موجود ہیں اور ان سے اس واقعے کے متعلق تمام تر ڈیٹیلز لیتے ہیں. ناظرین, رجب بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف فیملی بلاگر ہیں, اور یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے تقریباً 40 لاکھ کے قریب جو ہیں سبسکرائبر ہونے والے ہیں. ان کے گھر کچھ روز پہلے فائرنگ کا افسوسناک واقعہ ہوا. اس وقت رجب بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس واقعے سے پہلے کوئی دھمکی امیز کوئی کالز بھی آئیں یا کیا معاملہ تھا, یہاں تک بات کیوں پہنچی. رجب بٹ سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم علی بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. رجب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. رجب سب سے پہلے بتائیں یہ کیا معاملہ تھا, ان لوگوں کو آپ جانتے تھے یا یہ کیا کوئی دوست صاحب آپ تھے یا صرف فینس ہیں؟ بھائی ان کی شناخت ہو گئی. جب شناخت ہوئی تب مجھے پتہ لگا کہ میں تو ان کو 8 بار شاؤٹ آؤٹ دے چکا ہوں. میں کیا, میرے دوست کیا, میری امی کیا, سب ان کو شاؤٹ آؤٹ دے چکے ہیں. 3 4 5 بار وہ آ چکے ہیں. مطلب فینس ہی تھے آپ کے؟ جی فینس ہی تھے. اور یہ پھر اس نوعیت تک کیسے بات آ گئی, مطلب اتنا غصہ کیوں تھا, یا یہ کوئی سٹنٹ تھا؟ بھائی یہ تو پکڑیں گے پولیس والے تو وہ بتائیں گے ایگزیکٹ وجہ کیا, جب اپنے منہ سے وہ بتائے گا. جہاں تک ہمیں بات سمجھ میں لگتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کی جو 3 4 چیزیں میں نے دیکھی نا جو انہوں نے کیا, اس سے جو میں نے جج کیا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں, آ کے میرے گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں, لڑتے ہیں. 8 9 لڑکے لڑتے ہیں اور 10واں لڑکا انہی کا پیچھے کیمرہ کھڑا ہوتا ہے, پکڑ کے نا کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, ویڈیو بنا لیتا ہے. جا کے اس کو سلومو کیا, اس کے اوپر سدھو کا گانا لگایا اور اس کو اپلوڈ کر دیا. اس کے اوپر 1 ملین 2 ملین ویو آ گئے اور وہ لوگ اس چیز میں ہیپی. مقصد کیا تھا کہ وہ یہ دکھائیں گے کہ رجب کے گارڈ کو جا کے ہم نے بدتمیزی کی, تھریٹ کیا. وہ ولاگ میں آتا ہے, گارڈ میرا بھائی ہے, گارڈ کا بھائی نام ہے اس کا, 4 لوگ اس کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتا جب کوئی 4 لوگ جانتے ہو نا, ٹک ٹاک اس کو مطلب بدو بدی لے کے آتا ہے فور یو پہ. ٹھیک ہے, ان کی ویڈیو فور یو پہ آ رہی تھی, ان کو ملین میں ویوز مل رہے تھے, اور وہ ہیپی تھے کہ چلو ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. اچھے طریقے سے میرے پاس آنا تو جب ایک شاؤٹ آؤٹ دے دیں, میں نے شاؤٹ آؤٹ دے دیا. جب میں نے گھر پہ نہیں ہونا, میں باکو تھا, تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے گارڈ سے لڑ رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں. 8 8 9 9 لڑکے اکیلے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اوائڈ کیا کہ چلو باہر رش لگا ہوتا ہے, سم ٹائم ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ منہ ماری. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بات یہاں تک چلی جائے گی. جو فائرنگ والا واقعہ ہے, میں اس دن ولاگ کر رہا تھا, مجھے یاد ہے, ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا ٹک ٹاک کی ارننگ کی. میں تھا اسکیم موڈ کے پاس. ابھی میرا لاسٹ کام رہ گیا تھا, مجھے فون آتا ہے گھر سے سلمان کا, بھائی گھر جاؤ جلدی, گھر پہ فائرنگ ہو گئی ہے. اچھا, اس دن جب آپ گھر نہیں تھے تو آپ اس ٹائم ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے؟ میں وہ ٹک ٹاک کی جو ارننگ آتی ہے نا, میں وہ ساری بانٹ دیتا ہوں. ٹک ٹاک میں نے اپنے لیے رکھا ہوا, یوٹیوب میرے لیے انف ہے. ٹھیک ہے, تو میں وہ ڈسٹریبیوشن نہیں کرتا. ایک لاسٹ بندہ رہ گیا تھا جس کو میڈیسن ہم نے شرک پور شریف کینسر کی میڈیسن اس کو پہنچانی تھی, وہ نہیں پہنچا سکا میں. فون آیا کہ گھر فائرنگ ہو گئی, آپ کا کیا تاثرات کیا تھے؟ خدا کی قسم میں ہل گیا تھا ایک دفعہ. میں زندگی میں پہلی بار ڈرا تھا. میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی, آج سے کوئی 2 سال پہلے میں نے کوئی دیکھا تھا سٹی پہ فائرنگ ہوئی تھی. میں کوئی نہیں تھا ڈرا. آن دا ٹائم جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے, میں نے اپنا ویپن نکالا, لیکن کہاں چلتا اس ٹائم پہ, نہیں چلتا, گاڑی بھگاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ڈرا نہیں تھا میں اس ٹائم. میں ڈر گیا, گھر نہیں ہوں, گھر فیملی موجود ہے, نیا گھر لیا ہے, پھر تھرڈ کالز الگ چل رہی ہوتی ہیں, پھر وہ سارے سیکورٹی. میں بڑا نا ایزی گوئنگ سا بچہ ہوں, میں نہیں اتنا سیریس لیتا کہ یار جو ہوگا دیکھی جائے گی, خیر ہے خیر ہے خیر ہے. لیکن فیملی کے لیے ہر انسان ٹچی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اماں گھر پہ, بابا گھر پہ, چھوٹی بچی میری خالہ کی وہ گھر پہ, وہ 2 دن بچی سہمی رہی ہے. میرے دروازے پہ 8 فائر ہوئے ہیں, شیل میرے پاس ہیں. 8 ہوئے ہیں کہ زیادہ ہوئے ہیں, 8 شیل میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ موجود ہوتے موقع پہ, کیا تب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا, یا اس سے کوئی سنگین نوعیت کا ہو جاتا, یا وہ باز آئے تھے, کیا ہوتا؟ نہیں ہونا. آپ ہوتے تو پھر آپ سے مل کے چلے جاتے. ہاں, مجھ سے مل کے چلے جاتے. میں باکو میں تھا تب وہ لڑے, میں گھر پہ نہیں تھا تب وہ لڑے. نہیں, آپ کو یہ بڑی حساس بات نہیں لگتی کہ اگر آپ ہوتے, وہ آپ سے مل کے چلے جاتے, لیکن ان کے ساتھ ویپن تو لگے ہونے تھے؟ بھائی ویپن یہ تو دیکھنا چاہیے کہاں سے آئے ہیں. بائکس والوں کے پاس, بائک پہ وہ آئے تھے. ٹھیک ہے, میں الحمدللہ گاڑی پہ ہوں نا, مجھے پتا ہے مجھے 3 سے 3.5 ماہ لگے ہر چیز پروو کرنے میں کہ یار مجھے مسئلہ ہے, مجھے چاہیے ویپن. پھر جا کے لائسنس ملا. آپ کو پتا ہی ہے کتنا مشکل ہے پاکستان میں لائسنس ملنا, ویپن کا لائسنس, اس کے بعد کیری کا لائسنس, کیری کر کے آپ گھوم سکتے ہو, کتنا مشکل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائک پہ آئے ہوں گے, ان کے پاس ویپن ہوگا, 9mm پسٹل تھا, ان کے پاس وہ ہوگا, لائسنس ہوگا. یہ جس سوسائٹی میں آپ, ایک بہترین سوسائٹی ہے, اس کا سیکورٹی کا انتظام ہے, کس طرح سے کوئی بھی ایسے منہ اٹھا کے ویپن لے کے بھائی پتا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو اس کو 2-3 گاؤں ساتھ لگتے ہیں. ہاں, میں نے کہا ہوا گیٹ پہ کہ یار
تھوڑا نا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ 50-60 لوگ یا کوئی 15-16 فیملیز آ گئی ہیں تو انف فار اے ڈے میں نے ولاگ بھی ساتھ کرنا ہے, نیکسٹ ڈے بھیج دیا کرو. لیکن ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ 7 گاؤں ہے نا, ایک نالا لگتا ہے ساتھ, وہ وہاں سے چل پھر کے وہ ڈنڈی ڈنڈی مار کے نا, ڈنکی ڈنکی مار کے وہ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں. اور یہ لوگ تو ویسے ہی ریگولر بیس پہ آنے والے ہیں, رائیونڈ یہ رہائشی تھے میرے قریبی. ویسے آپ نے ویسے اس اینگل پہ سوچا کہ یار اگر میں ہوتا, ان کے پاس ویپن لگا ہوتا, یا یہ میرے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کرتے یا مجھے کوئی نقصان, میرے سے تو 3-4 بار پہلے بھی شاؤٹ آؤٹ لے کے گئے ہوئے ہیں. اب کیا پتا کون دشمن کون سجن, نہیں سمجھ لگتی. اچھا مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ سے بہت سے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہیں, وہاں پہ بہت سے آپ کے ناقدین ہیں. جب یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئیں, آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر کے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا, بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی اسٹنٹ کھیل رہا ہے, ویوز کی گیم ہے, کوئی کمپین ہوگی. آپ نے تو دیکھ لی ایف آئی آر. میں نے ایف آئی آر دیکھ لی. ایف آئی آر تو اسٹنٹ نہیں ہوتی نا. اچھا ایف آئی آر بڑے دنوں بعد باہر آئی. جب ایف آئی آر نہیں آ رہی تھی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایف آئی آر ہوتی تھی تک ساڑھے کو آ نہیں جانی تھی. نہیں, بہت سے لوگوں ایف آئی آر آئی ڈونٹ نو کہ دنوں بعد باہر کیوں آئی. آپ سے میرا رابطہ ہوا, میں کراچی میں تھا, میں نے آپ کو کیا کہا, آپ نے کہا میں آؤں گا تو انشاءاللہ اس پہ بات. میں کہا میں آؤں گا تو آپ کر لیجیے گا. سما والا بھائی ہے, اس کو ایف آئی آر دے دی. اچھا یہ کیوں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ اس طرح کی چیز, مطلب کہ اسٹنٹ ہو بھی سکتی ہے, مطلب کہ ناقدین ہیں, میں آپ کو نا ایک چیز کلیئر کرتا ہوں. یوٹیوب کے اوپر آپ نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے بھائی, سمپل از دیٹ. آپ نے اپنی جو آڈینس ہے نا وہ انٹرٹین کرنا, جو وہ دیکھنا چاہ رہی ہے, جس کو آپ نے ڈیلی کی جو لائف ہے دکھا کے اس کو اکٹھا کیا, آپ نے وہی دکھانا ہے نا اس کو. ہر انسان کی ڈیلی لائف اتنی ہیپننگ نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ ڈیلی ولاگر ہو تو آپ کو ہیپننگ دکھانا ہے. اب میں وہاں پر کیا دکھاؤں, جو میں نے ناشتہ کر لیا, آج کپڑے دھل رہے ہیں, کام والی نے کام والی صفائی کر دی, میں نے اپنی گاڑی صاف کی ہے, میں پیٹرول ڈلوایا, دوستوں کے ساتھ گیا, کھانا کھایا, جم کی, دیٹس اٹ. عوام اس سے کیا انٹرٹین ہوگی, عوام کو کیا لگے ان کی بلا سے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. جو 9 سے 5 ڈیوٹی کر کے آیا, یا جو بچے دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. کوئی تو پارٹ آف جو ہے وہ لافٹر ہوگا, تو پھر وہ ہوگا نا. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ ڈراماٹائز ویڈیو کی ہیں, آپ نے کچھ ڈراماٹائز ویڈیو کی ہیں, ڈراماٹائز ویڈیو یار کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں یار. نہیں کچھ ایسا جو آپ نے ڈراماٹائز کیا ہو, جیسے کوئی اسکرپٹڈ کیا ہو, کچھ آپ نے کچھ ویڈیوز کی ہیں. یار میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈکی کی اور میری کولیبریشن تھی. اچھا اتنی بڑی بات آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں, ڈکی کی اور میری کولیبریشن تھی جسٹ ٹو انٹرٹین آور پیپل. ٹھیک ہے, میرے چینل پہ میں نے انٹرٹین کیا, اس کے چینل پہ اس نے انٹرٹین کیا. عوام نے اتنا پیار دیا, اور ہماری پڑھی لکھی جاہل عوام کو جس طرح کیا, مجھے نوٹس بھیج رہی ہے کہ تم نے اس کا بھائی جو ہے وہ اغوا کر لیا. اچھا رجب, ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو نارملی آڈینس ہے, کیونکہ آپ اپنا گراف تو دیکھتے ہوں گے, اس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, نارملی آپ کی آڈینس کون سی ہے, مطلب کہ کس ایج میں فالو کرتے ہیں؟ میری نارمل آڈینس ہے, اللہ فالو کرے, میرڈ لوگ زیادہ ہیں, مطلب اراؤنڈ 24 to 30. 24 to 30, ٹھیک ہے. میری بچوں کی جو فریکوینسی ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہے, لیکن ہے وہ بھی مطلب صحیح, کم از کم 12-15%. لیکن جو بچوں کے حوالے سے اگر کہا جائے, یا بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے, کہ اگر ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو اگر وہ سٹار کے طور پہ دیکھ رہا ہے, یا آپ کو دیکھنا پسند کر رہا ہے, آپ کو ایڈمائر کر رہا ہے, آپ جیسا بننا چاہ رہا ہے, وہ دیکھے گا کہ آپ نے کسی کو کڈنیپ کیا, اس کو نہیں پتا کہ یہ ڈراماٹائز ہو رہا ہے. ہم لوگ اتنا عرصہ اس فیلڈ میں رہے کہ ویڈیو دیکھتے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ڈراماٹائز ہے, اسکرپٹڈ ہے, کیا ہو رہا ہے. تو لیکن آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کسی کے بچے نے گھر میں کوئی اس طرح کی حرکت اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے کی ہو, اس وجہ سے بھی شاید کچھ نہ کچھ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں یہ بات غلط ہو سکتی ہے, اینی ہاؤ کسی اینگل سے ہو سکتی ہے, لیکن میں اپنے ماں باپ سے جتنا پیار کرتا ہوں, جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ یار ماں باپ کا یہ رائٹ ہے, اس طرح ان کو لے کے چلنا ہے. مجھے کم از کم 2000 ماں کا میسج آیا ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے بچے سیم اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح آپ دکھاتے ہیں, تو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ ولاگ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بنایا کریں. ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ولاگ بنانا اسٹارٹ کرو تو آپ کے روسٹرز نکل آتے ہیں فیملی ولاگنگ, مائیں دکھا کے بیگ میں دکھا کے پیسے کما رہے ہیں. بھائی اپنی ہی ہے نا, ہماری ہی تو فیملی ہے. چلو خیر, میں کٹ گیا, میں دوستوں کے ساتھ ہونے لگ گیا, میں نے پورا مہینہ صرف دوستوں کے ساتھ ولاگ کیا, اور الحمدللہ میرے وہ بھی چلے ہیں. اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح آپ کا اپنے والدین کے ساتھ بانڈ تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا بانڈ نہیں ہوتا, اس طرح کی فرینکنس نہیں. ہمارے یہاں پر نا ابھی بچے تھوڑے سے میچور ایکسٹرا ہو گئے ہیں, انگریزی ماحول یہاں پر آنے لگ گیا کہ 18 سال کے ہو گئے تو ماں باپ الگ, بچے الگ. ٹھیک ہے, ہاں کچھ اسپیس تو ہے, والدین سے آپ کھل کے یونیورسٹیز جا کے نا بچے صبح 9 بجے یونیورسٹی گئے, شام کو 6 بجے یونیورسٹی سے آئے, آ کے کھایا پیا اور سو گئے. ماں باپ سے سنڈے کے سنڈے ملاقات ہو رہی ہے, وہ بہت ایک گیپ آ گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت خوبصورت رشتہ ہے ماں باپ کا. اچھا رجب مجھے بتائیں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی اسٹنٹ ہو سکتا ہے, وہ شاید اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ ہر چیز کو ولاگ کے طور پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف کی ہیپننگ دکھاتے ہیں. اس کا کوئی ولاگ نہیں آ سکا,
اور اس طرح کی کوئی, وہ مجھے پتا ہے کہ کیا وجہ ہے. میں نے جب نیچے گیا, میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنے منہ سے خود بتائیں کہ اس ہیپننگ کی کوئی ویڈیو یا اس پہ پورا کوئی بلاگ کیوں نہیں آیا. میں آپ نے اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے بنایا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کوئٹ کر دیں, اور پھر میں بھائی تھا ہی نہیں نا موقع پہ تھا ہی نہیں. اب میں کیا کرتا, اب میں جب نہیں ہوں تو گھر پہ کیمرہ نہیں چل رہا, سی سی ٹی وی میرے دروازے کے سامنے نہیں لگا ہوا. میں نے دیکھا کسی کے بھی دروازے کے باہر نہیں لگا. یہاں پر الاؤ نہیں, اپارٹمنٹس کے باہر سی سی ٹی وی لگانا الاؤ نہیں ہے طرف سے, ان کا کوئی سیکورٹی ایشو ہے. ویسے اوور آل اس کی ویڈیو کو پڑی بھی ہے, اگر آپ کے پاس پڑی ہوگی تو ہم فائرنگ کی ویڈیو نہیں ہے. ہاں میری بہن کے دروازے کے سامنے جب انہوں نے میرا گارڈ پکڑا ہوا تھا, یہ ویڈیوز بنا رہے تھے, اس کی سی سی ٹی وی ساری ہے, وہ میں آپ کو دے دوں گا. وہ آپ دیجیے گا, میں اس پہ لگا دوں گا. جب میں نے وہ سی سی ٹی وی دیکھی, جب پرچہ ہم نے کروا دیا, تب مجھے لڑکا جو ہے وہ نامزد ہوا. میرے گارڈ نے, پھر سلمان نے مجھے ویڈیوز نکال کے دکھائی کہ یہ لڑکا, اور میں کہا اس کو تو میں 6 بار شاؤٹ آؤٹ دے چکا ہوں. آپ نے ایک لڑکے کو نامزد کیا؟ ایک لڑکا نامزد ہے اور 11 لڑکے نامعلوم ہیں. ابھی ان میں سے کسی کی گرفتاری ہوئی ہے؟ گرفتاری ابھی نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی, کیونکہ مجھے کافی حد تک نا اچھے کی امید ہے. پنجاب پولیس آ رہی ہے, کام کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, لیکن ابھی گرفتاری نہیں ہوئی. بٹ انشاءاللہ ہمارے کچھ ذرائع نے کہا کہ شاید مجھے نہیں پتا اس میں کتنی جو ہے حقیقت موجود ہے, لیکن آپ کو پتا ہے ذرائع سے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. اس میں کچھ صداقت ہے؟ پتہ نہیں, آپ کی ہنسی کو میں کیا سمجھوں؟ نہیں آئی ڈونٹ نو, ابھی مجھے سیریسلی نہیں پتا, لیکن ہوگا ضرور. ابھی تک اس کی گرفتاری ہوئی ہے؟ گرفتاری نہیں ہوئی, وہ فرار ہے, لیکن ہوگا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا, یہ میرا وعدہ رہا آپ سے. اچھا, کسی اور نے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی, یا کوئی آپ کو اس سے پہلے کوئی تھریٹننگ کال آ رہی؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے مما نے نا فرسٹ ٹائم میری پتہ نہیں کہاں پہ لڑائی ہوئی, مجھے تو پتہ نہیں کیوں لڑائیاں میرے دوڑ کے آتی ہیں 9th کلاس سے. پتہ کیا ہوا, مجھے مما نے کہا, جتنی بھی میری لڑائی ہے نا, ہر دفعہ مجھے اماں نے کہا کہ اب چھڑ دے, ختم, نہیں کوئی غلطی, تیری غلطی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا کیس تھا کہ میری اماں اتنا ڈر گئی. مجھے انہوں نے کہا پتر اب منڈا نشان عبرت بننا چاہیے تھا. پتہ کیوں؟ اس کو دیکھ کے, اب آپ جیسے مجھے کہا ہے کہ مجھے بچے دیکھتے ہیں, اس کی ویڈیو کتنی وائرل گئی, اس کو دیکھ کے کتنوں کو شاملی. میں آپ کو ابھی لنک کے ساتھ ویڈیو دکھا دیتا ہوں کے بچے جو کہ ویڈیو بنا رہے ہیں 5-7 اکٹھے شگل میں, رجب بٹ ہی تیرے گھر آ رہے ہیں سنڈے والے دن 4 بجے تمہیں چکنا ہے, تو ریڈی رہی اپنے گارڈ کا پستول ریڈی رکھے. بٹ بند رہی ہے کہ تو آئے گا چک لے گا, بتائیں نا, ایویں کوئی آئے گا چک لے گا. صرف وہی نا کہ ایک بندے کا وہ شے مل گئی, رائٹ وے سے ویوز نہیں آ رہے. اگر رائٹ وے سے ویوز نہیں آ رہے تو اس طرح سے بڑے اچھے ویوز آ رہے ہیں. اور یار وہ دیکھا وہ لڑکا, اس کے ملین ویوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے وہ جا کے وہی کے گارڈ سے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر فائرنگ لوگوں کو شے مل جائے گی, ہلہ شے مل جائے گی, وہ یہی کام شروع کر دیں گے. کسی کی میرے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے اپنے لائک کامنٹ ویوز لینے ہیں, صحیح طرح سے نہیں آئیں گے تو غلط طرح سے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ آ جائیں تو آپ سے بڑے اچھے انداز میں ملیں, مجھ سے آ کے ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ اسے ٹینشن دے کہ بھائی کیوں آ کے روز لا رہے ہو. مطلب یہ بھی ٹینشن لینے کا بھی تو بات ہے نا, پھر میں ان کو ملوں گا, پھر دوستی کروا دوں گا. میرے تو دروازے پہ آ کے آپ دنگا فساد کرو گے, میں کہہ دوں گا یار نہ کرو بھائی, میں ماڑا آدمی ہوں, سمجھ رہے, یہ چیز ہے. وہ بچوں کو شے مل رہی تھی. آپ کو کوئی تھریٹننگ کال اس حوالے سے, آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس علی بھائی میں باکو میں تھا, ایئرپورٹ والا کیا سین تھا, میں باکو تھا, اتنا لمبا لیٹر آیا. اب ہم یہاں پر کہیں گے یار اس کو اٹینشن چاہیے ہوگی, جس کو اٹینشن چاہیے وہ نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر یا اپنی کوئی تصویر یا اپنا کوئی انسٹا ہینڈل کچھ تو لگا کے جاتا. تو وہ پھر ایف آئی اے نہیں دو گے, وہ چکیا جائے گا بچہ, پھر وہ دیکھے گا ایسے کیا, پھر کوئی نہ کوئی چیز سیریس ہوگی نا. ایڈا لمبا لیٹر ہوگا سرکار, وہ تو سارا لکھا ہوا تو لاہور لا تینوں فیر مار دینا. میں باکو بیٹھا ہوں, میں کوئی اتنے کی ٹیررزم پھیلا رہا تھا, مجھے سمجھ نہ آئے. پھر یہاں پر جو 2-4 اپنے جاننے والے تھے ان کو میں نے سینڈ کیا, پھر انہوں نے ساری سیکورٹی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہلے میرے پہنچنے سے پہلے بھیجی, میں یہاں پر آیا. اس کے علاوہ فون تو چھوڑ ہی دے, میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا. جہاں پہ فیم بہت سی شہرت جو ہے پیسہ لے کے آتا ہے, وہاں پہ بہت سے خطرات لے کے آتا ہے, وہ اب آپ محسوس تو کر رہے وہ آپ کے سامنے ہیں, گھر کے دروازے پہ. کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں, مطلب کہ آپ انسان جو مرضی کر رہا ہو, جب والدہ کو دیکھتا ہے, باپ کو دیکھتا ہے. یہ سیکنڈ ٹائم ہوا جب میری حد تک ہوا تھا نا, گاڑی پہ جب فائر ہوا تھا, میں نے وہ پورا کم از کم 8-9 مہینے بتایا نہیں تھا. زید جو ہے میرا بھائی ہے, اس کے پوڈ کاسٹ میں نے فرسٹ ٹائم بتایا تھا میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی, اور تب میری ماں کو پتہ لگا تھا. تب نہیں تھا میں ڈرا, کیونکہ میری فیملی انکلوڈ نہیں تھی. اس بار میرے دروازے پہ ہوا, میری ماں ہراس ہو گئی, بچی چھوٹی ہراس ہو گئی, میرے بوڑھا باپا میرا ہراس ہو گئے, مجھے گاڑی کی چابی نہیں دے رہے, مجھے گھر سے نکلنے نہیں دے رہے. بتائیں میں کام کیسے کروں گا گھر بیٹھ کے. واقعات آپ کو بلاگنگ چھڑوانے لگے تھے یا وہ؟ نہیں, خدا کی قسم بھائی, جس کا اکیلا بیٹا ہو, بتائیں, جنہیں پیسے چنگے کما لیتے ہوں. میں ہوں ولاگنگ چھڑ دوں نا, میرا جم بھی ہے الحمدللہ, میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے کی جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, 14 Pro Max میرے ہاتھ میں تھا, میں کوئی للی کا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوٹیوب. نہیں, الحمدللہ جب میری فرسٹ ارننگ آئی تھی نا, میں تھوڑا سا نا دور اندیش بندہ ہوں, میں نے اس فرسٹ ارننگ کے ولاگ میں کہا تھا کہ سارے ویکھ لو, میں ہوں ولاگنگ سٹارٹ کی ہے, ہونڈا سٹی 40 لاکھ دی میرے تھلے پہ, تے 3-4.5 لاکھ روپے 14 Pro Max میرے کول ہے. کل نوں نہ کہنا کہ میں سائیکل تے آیا سا یوٹیوب تے, تے میں جڑیاں رینج روور لے لی, اے نہیں گل چاہیے. میں الحمدللہ کھاتا پیتا تھا پہلے بھی, کیونکہ میں 11 سال سے کام کر رہا ہوں.
کیونکہ آپ سے یہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ بہت سے یوٹیوبرز نے کیا کہ ہم یوٹیوب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگلے دن جی کیسا لگا. نہیں آپ کا تو جینوئن بھائی میرے لیے آسان نہیں ہے یہ چھوڑنا. میں ایویں نہیں کسی ماڑی موٹی گل تو نہیں چھڈاں گا. 34 لاکھ سبسکرائبر 1.5 سال میں اکٹھا جس طرح میں نے کیا, میں جانتا ہوں میرا اتنا گول مٹول منہ تھا, سارا اندر ہو گیا, آنکھوں میں کھڈے آ گئے, ساری رات جا کے ایڈیٹنگ خود کیا میں نے. اب ایڈیٹر رکھ دیا الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو والدہ نے کہا کہ چھوڑ دیں, کچھ نہیں. ماں میری اس ٹائم پہ ذرا ہیٹ آف دا مومنٹ اس طرح کا بن گیا وہ فل کہ نہیں کل نوں کوئی تیری گڈی سے فائر کرتے ہوئے تنوں. میری کون سا گاڑی بلٹ پروف ہے, گاڑی میں ویپن ہے لیکن آن دا ٹائم نکلتا نہیں ہے. فرسٹ ٹائم مطلب ان کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوا نا, گاڑی پہ فائر انہوں نے تو نہیں دیکھا, تو میں نے اس ٹائم پہ فور دا ٹائم کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر میں ہوں چھڈنا وہاں, میں چنگے بھلے پیسے کما رہا وہاں, اتنا عوام پیار کرتی ہے, عوام ترستی اتنے بڑے کما لے. اوئے ہوئے 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 میں نے بتایا وہ بڑی دفعہ چینل اینے کے کما لینے کے آج بھی چھوڑ دو. میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں آج یوٹیوب چھوڑ دوں, یہ بات ڈکی نے بھی کہی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ میں آج یوٹیوب چھوڑ دوں, میرا جم چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, میں نے اتنا کو جوڑا ہوا الحمدللہ میں بیٹھ کے کھا سکتا. اچھا رجب, ہر شخص کی زندگی میں نا ایک کمزور مومنٹ آتا ہے, لمحہ آتا ہے. کس کو دیکھ کے کوئی ایسا کمزور لمحہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ یار یہ میں کس جگہ لا کے اپنی فیملی کو پھنسا دیا, کوئی ایسا کمزور لمحہ آپ آئے ہو, والدہ کی آنکھوں میں آنسو, کوئی ایسا لمحہ ہوا؟ وہی ہوا تھا جب میری ماں نے اپنا گھر چھوڑ کے ہم کرائے پہ آئے تھے, جسٹ بیکاز آف می. وہ ریئلائز مجھے اب ہوا, اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز نہیں تھا ہوتا. اس ٹائم پہ صرف میں ہی ٹھیک تھا, عقل کل تھا میں, ٹھیک ہے. کیا تھا, میں 9th کلاس میں تھا, فرسٹ مطلب وہ رپورٹ میرے پہ ہوئی, ٹھیک ہے. سر کے گھر کے اندر لڑے تھے ہم, مطلب توبہ نعوذ باللہ بڑی غلط بات ہے, بچہ جتنے مجھے دیکھے نا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. FIR ہوئی, میری ماں کا اپنا مطلب محل جیسا گھر تھا وہ فیروزپور روڈ پہ. میری ماں نے صرف میرے لیے وہ گھر چھوڑا اور کرائے پہ آ کے ہم رہے. مجھے تب وہ ریئلائز نہیں ہوا. اب جب سے ہوش سنبھالی اب ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے دکھ دیا تھا اپنی ماں کو. اس مومنٹ میں بھی کوئی ایموشنل سین ہوئے کہ آپ آئے, والدہ رو رہی وہ میں اندر آیا ہوں تو بڑے ہتھوں نال میں کہا ہو کی گیا, کوئی گل نہیں خیر ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو بڑا کوشش کی ہے, لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے بیٹا ایک ہو بیٹے 10 ہوں, ماں کو عزیز ہی. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا جی بس چھڑ دے, بتھیرے پیسے نے سارا کچھ گھر لے لیا بڑا, یہ والا اب تو میرا گھر میں اور 10-12 دن کا مہمان ہوں, یہاں پہ گھر بڑا لے لیا, مطلب 11 مرلے کا گھر ہے, میں کلا رہنا لا. کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہن شاید ہے نا لوگوں کو اس طرح ملنا نہیں چاہ رہا تھے تا انہیں کیا کہ ہن میرے گھر کے باہر نہیں آنا. میں پاگل ہوں بھائی. میں آپ نے اگر ولاگ کو ایک آدھا دیکھا ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں نہیں میں نے آپ کی کہ میں 3.5 یا 4 ملین کی جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں ٹک ٹاک سے کما کے, لائیو بیٹھ کے سارا دن ولاگ, رات کو میں 2-2.5 گھنٹے لائیو بیٹھتا ہوں, اور جو چیخاں مار کر جیو شیر دیا بچہ کر کے میں کچھ 40 لاکھ روپیہ مہینے کا ونڈنا وا صرف, ٹھیک ہے. تو منو کی لوڑ ہے میں کسی سے نہ ملنی, مجھے ملنے والے کم آتے ہیں, میرے پاس ملنے والے کم ہوں گے, تصویروں والے کم ہوں گے, وہ میں کہیں میٹ اپ کروں گا تو وہاں پر ہوں گے. میرے پاس جو ہے نا وہ مدد کے لیے بہت آتے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ کچھ نہ کچھ کر دے گا, اور میں نے خالی کسی کو نہیں موڑا. جتنا ہو سکتا ہے کوئی لاکھ مانگ رہا نا 20,000 دے سکتا ہوں, میں دے کے بھیجا. اچھا رجب, آپ کا نکاح بھی ہوا ہے, ان قریب آپ کی شادی ہونے والی ہے, ادھر سے کیا ریئیکشن آیا؟ کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بڑا ڈر جاتی ہیں, اور میرا خیال ہے اسی رات آپ کا ایک ولاگ لگا تھا جس میں آپ کی شاید کوئی صلح کروائی جا رہی تھی, کوئی اسی طرح کا. نہیں ولاگ وہ اس سے 1-2 دن پہلے کا تھا, اور لاسٹ ولاگ وہی لگا ہوا تھا. obvious بات ہے بھائی, پریشانی ہوتی ہے وہاں پر بھی. ماں جی کو بھی پریشانی ہوئی تھی, والد صاحب تو ان کے ہیں نہیں, انتقال ہو چکا ہوا ان کا, اکیلی بیٹی وہ بھی گھر کی. تو وہاں سے کوئی ہوئی آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی کیا؟ نہیں ڈانٹ ڈپٹ والا سین ہی کی ہو گیا, خیر ڈانٹ ڈپٹ والا نہیں سین ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں پریشان تھے, پریشان تھے اور اماں کے ساتھ تھے. ہیں کیا بتایا ہوا کہ کیمرے کے سامنے ایسے ہی کہنا؟ نہیں مجھے میں بٹانگا بالا کی ہو گیا علی بھائی. اچھا دیکھو پٹھیاں گلاں پٹھیاں شیواں نہ دو, ایکسپیرینس نال دس رہے ہیں بھائی. اچھا جی چلو اللہ خیر کرے, والے ٹائم نہیں ہے. وہ بھی اماں کے ساتھ تھے کہ آپ یہ بند کر دیں بس, ٹھیک ہے. وہ تو پہلے وہ ہے ہی نہیں کسی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, اسنیپ چیٹ رکھا ہے, وہ بھی میرے دن ماڑی موٹی نظر رکھنا سے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے. وہ کہتی بس ٹھیک ہے بتھیرے پیسے ہیں ہمارے لیے کافی. بھابی آپ انسیکیور ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ یار یہ کیا کریاں منڈے اگے پیچھے تھے؟ یہ نہیں وہ بہت چل رہا ہے. رجب کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ گھر پہ موجود تھیں اور فیملی جو ہے اس طرح کے معاملات پہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوئی تھی, ایموشنل ہوتی ہے. تو ان کی والدہ سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جیتے رہیں, سلامت رہیں بیٹے, الحمدللہ. یہ کیا ہو گیا, کیا معاملات ہوئے, اور مطلب کہ آپ تو گھر پہ موجود تھیں؟ میں گھر پہ نہیں تھی, میں ابھی آئی ہوں شادی سے, باہر ہی اتری. تو یہ 12-13 لڑکے تھے, انہوں نے نا وحید کو گھیرا ہوا تھا. میں گاڑی سے اتری, میں نے اس کو جا کے سب کو نا کوشش کی میں آؤں, میری بات سنو, بولے کیوں شور کرتے, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو کرنے دو. تم لوگ ایسے اپنے لیول پہ آ کے بات کیا کرو, وہ ملازم ہے, اس کا کام ہے آپ لوگوں کو روکنا, اس کی ڈیوٹی ہے, آپ ایسے نہ کرو. تو کہتا نہیں اماں ہم تو ان سے معافی مانگتے, اس سے معافی مانگنے سے ہمیں دھکے دیے. میں نے کہا چلو دفعہ کو تم بتاؤ تمہارے چینل کا نام کیا, میں تمہیں شارٹ آؤٹ دیتی ہوں, تم جاؤ. میں نے یہ اس لیے جلدی کیا کہ یہ چلا جائے, ایسے بات نہ بڑھے. اب مجھے واللہ بالکل نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ ریوالور وغیرہ ہے نہیں ہے, مجھے کیا پتا, میں سادی سی عورت ہوں,
ये काम भी मेरे लिए नए हैं, साल डेढ़ से मैंने देखे, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मैं शॉर्ट आउट देख के अच्छे तरीके से प्यार से उन लोगों को अलविदा करके मैं ऊपर, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ आई है इसकी गोलियों की। और आपको तो पता भी नहीं लगा होगा कि बेटे, किस पे चलाई है, हवाई फायर किया, क्या किया? आप यकीन करो, कसम खुदा की मेरी जान देखो, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है। इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी नीट, बड़ी अच्छी थी। ये तो 1.5 साल से इस तरह के मैंने कहा, मैंने आवाज़ सुनी गोली की तो मेरी तो जान निकली लपक। ये क्या, क्योंकि देखो वहीद भी मेरा बेटा है, सलमान भी मेरा बेटा, और 3-4 लड़के नीचे खड़े वो भी मेरे बच्चे हैं। अल्लाह ना करे किसी को लग जाए। और आपको ऊपर तो पता भी नहीं ना कि नीचे हुआ मुझे क्या तो है? पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैं डर गई कि मैं तो अभी इन सबको प्यार से शॉर्ट आउट दे के ऊपर आई हूँ कि बेटे जाओ काम तक मेहनत करो। रजब को किसने, आपने फोन किया, किसने? फिर जब मामला बढ़ा, जब मैंने नीचे देखा तो जो बच्चे खड़े थे उन्होंने भाग के वो इस कोने में आके उन्होंने ना गोलियां चलाई हैं। तो वहीद और वो बच्चे थे नीचे, उन्होंने जाके वो क्या कहते हैं खोल उठाए हैं, शेल्स। तब तो मुझे ये होश ही नहीं रही कि मैं रजब अली को तो फ़ोन करूं। वहीद कहाँ? अम्मा मैं ठीक हूँ। दूसरा मोटा लड़का होता वो भी वहीद के साथ, अम्मा मैं भी ठीक हूँ, सारे मेरे बच्चे ठीक थे। मैंने सबको पहले पूछा कहाँ हो तुम लोग, ठीक हो? कहते अम्मा हम ठीक हैं। फिर मुझे ज़हन में आया कि मैं रजब अली को तो कॉल करूँ, रजब अली तू किधर है? फिर मैंने इसको कॉल की कि रजब अली आ जाओ, क्योंकि मेरे ये वहम में भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे प्यारे तरीके से माँ बन के इन लोगों को शॉर्ट आउट दे के आई हूँ। मैंने रफा दफा किया सब कुछ कि ना पीछे पड़ा करो, उसकी जॉब है। तो फिर तो ये कोई तुक नहीं बनता ना बेटे। देखो ना, अल्लाह का शुक्र कि मेरे सारे बच्चे बच गए। मेरे लिए तुम भी रजब अली हो, मेरे लिए सलमान भी रजब अली, मेरे लिए मेरा गार्ड रजब अली। मैं साथ बिठा के खाना खाती हूँ उनको, मेरी आदत नहीं है ये कि रजब अली में और उनको मैं फ़र्क डालूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो आप परेशान तो हो गई होंगी कि यार ये आपकी ये सोच से चाहने वाले ज्यादा हैं, अब ये वेपन लेके आने लगे हैं। आपकी सोच से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सारा दिन, मैं रजब अली से भी ज़्यादा मैं नीचे को, रजब अली घर होता है तो जाता है, नहीं होता तो मैं जाती हूँ नीचे, सबको मिल के आती हूँ। मुझे क्या पता वो मुझे यूं यहाँ रख देता। मैं तो वैसे ही बुजुर्ग बंदा हूँ, मेरा तो 1 सेकंड भी नहीं लगना था। और मेरे वहमो गुमान में नहीं कि इन सब जिनको मैं शॉर्ट आउट दो रही हूँ, सबकी जेबों में ये पड़े हुए हैं पिस्तौल। अभी फिर क्या मना किया कि छोड़ नहीं, दें? फिर मैंने कसम से बेटे, मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि रजब अली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। जाहिर मैं बात खुद है, माशाल्लाह, वालिदा मैं खुद माशाल्लाह खाते पीते बाप की बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी ना, अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जब अली जा व्लॉगिंग छोड़ दे या फिर तो इनको मिलना छोड़ दे, क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियाँ सुनती, फिर खुदा की कसम जैनमाज बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मेरी तो औकात कुछ नहीं, पर सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी। दुआएं उम्रे पे भी जाके, ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सबकी तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जब छोड़ दे बेटे, तो दोनों काम छोड़ दे। फिर कैसे अभी कर तो रहे हैं, फिर ये कैसे इन्होंने मनाया, क्या किया कि अब बगैर पूछे कर रहे हैं? इसने फिर जिद कर रहे हैं। सैयद ने वो सब ने कहा कि अम्मा इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फ़ोन करवाया, मामू की बात नहीं टालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फ़ोन, चाचू को घर पे बुलाया। वालदा को कुछ मनवाना हो तो मामू हाँ जी, मामू जिंदाबाद। ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा। उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलना मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिनों के मेरे घर के पास रश नहीं होता। अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ होती है। अभी वो क्या पकड़ा गया है, ये क्या आप माँ के दिल में तो खदशात रहते हैं कि ये एक आ सकता है, किसी और को भी मैं दिमाग खराब हो इसको सकता है? कही थी कि जब भाई थोड़ा बेटे इतना ज़रूर करो, ये मैंने इसको कहा इतना करो कि आज मेरे घर पे अल्लाह पाक ने करम किया, बचत होगी, कहीं और ना करे। इसको इतनी इस्लाह इसकी होनी चाहिए, इतनी इसको सजा दो, इसको इतनी इस्लाह इसकी हो जाए कि मैंने ये काम दोबारा नहीं करना। हाँ, इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं। फिर मामू ने कहा कि यार इतने अच्छे काम कर रहा है बड़ साहब, ना रोको उसको, करने दो, हाँ मिलना मिलाना काम कर दो। 2-4 मेरे और बच्चे हैं जो इनकी बात में काम ही है, उन्होंने भी कहा हाँ कि अम्मा नहीं आप इसको व्लॉगिंग करने दे, जो ये काम करता करे, किसी कायदे कानून के साथ कुछ और कर लो, मीटिंग कर ली, जिसको जो जो चाहिए उसके घर तक पहुंचाओ, इस तरह कट्ठे। अच्छा वो बालों को यूं, उसके बड़े बड़े बाल थे, बालों को यूं यूं करता हो, इसको वही तो गुस्सा चढ़ा के ना, पता क्या करते, वही तो गुस्सा चढ़ा देते हैं, फिर जब वही हाइपर हो जाता है सही, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर जाके अपलोड कर देते हैं। जाहिर बात है, कोई जिस तरह की कोई हरकत करेगा उसी तरह की चीज़ वायरल होगी ना। आप जो करते हैं प्रोग्राम्स, आपको तो आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो आवाम ज़्यादा शौक से देखती
देखती है, हाँ, उसके और मिलियन फिर मिलियन व्यूज आने उस लग गए। दंगे फसाद के साथ जब लिख के लगाना कि रजब के घर रजब के बाहर गार्ड को फलाना पकड़ लिया, इस तरह। रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बस फिर काम चल सारा रहा है। दिन वो पानी पर तो ऊपर नीचे फिरता ही रहता, फिरते ही इतनी सी जान है बेचारे की। उसको पहले हाइपर करते हैं, जब वो सही गुस्से में आ जाता है फिर ये वीडियो बना के लगाते हैं। ये तो गलत बात है ना, किसी का फायदा उठाना। चले ठीक है, काम चल रहा था, लगाई जाती है, कोई बात नहीं, लोग मैंने हर कुछ नहीं शख्स करना। व्यूज के लिए करता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो ओछी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? जो व्यूज आपने के लिए? सबसे ओछी हरकत, मतलब जब इंसान नया नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार की व्यूज नहीं पै रहे। व्यूज के लिए कोई अच्छी हरकत यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा, तो मुझे पढ़ने 4, मैंने 40 खा लेने करने अच्छा, कि व्यूज ज्यादा आते अच्छा, हैं सही। स्टार्ट में। लेकिन फिर बात आपके वही, लिए वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो पागला देंदी है ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ जेनवन हमने वाकई कहीं नहीं जो इन्हें किसी से सपोर्ट ये हमें वो सब्सक्राइब ये हमने कभी नहीं किया। पूरा काम वो नहीं किया घर में ही रहे हैं कि और किसी से मजे शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई ਨਹੀਂ स्टंट ਤੁਹਾਡੇ चलाता ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਢ मनु कट दियो कोई कट हम दियो। लोगों ने यही किया। मैं मुझे देनदार मारना सरकार ही है इसने। यार 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना है, मेरा पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने बना दिया। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे छोड़ बातें तो 1.5 साल तो हुआ है, 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे ना टिकटॉक पे ना यूट्यूब तो पे। मैंने सोचा था कि इतना लेट आ गया रजब जो है नहीं। डक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी व्यूअरशिप। नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन हो जाए पहली बार बात। वालदा को कैसे कैमरे पे ये लेके आए? नालायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था। ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था। ये मतलब कि चीजों आपको का सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ, मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही है। उसने इसको फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं इसको आता। कुछ नहीं अच्छा आता। मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ थी। मम्मा मेरी, मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ हैं, कभी मना नहीं किया लेकिन किसी यार चीज़ जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा, माजा मिलेगा। से। भाई खुदा दी कसम मनु किसी का भार ही नहीं सिया मेरी ननियाल साइड, ददयाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ये ठीक बड़ा है किस्मत वाला है, इसको किसी ने नहीं रोका। हम लोग शुरू से ही हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सरगेले दे रजे ने, सरगेले दे रजे होना मतलब कि खाते पीते घर देने, उनमें से मैं ही डाउन था बस, ठीक है। तो मुझे वो कोई नेगेटिव वाइब इतनी खास मिली नहीं थी शायद, इसलिए मैं कोई 1.5 साल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर गया। अच्छा आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें? मैं बेटे पैगाम एज अ माँ से यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की गोद है ना बेटे, उसकी सिखाई चीज़ें कब्र तक जाती हैं। माँ जब गोद में लेती है ना, खाली दूध ही नहीं पिलाती, वो उसको सिखाती भी है। देखो अगर आप बच्चे के अंदर एक इंसान, बेहतरीन इंसान, इंसानियत डाल देते हो ना, कसम से डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो मर्जी बन जाए वो बड़ा होके, जो माँ ने जो उस माँ ने उस वक्त बच्चे में इंसानियत डाल देनी है ना, वो ताकि क़यामत उसके अंदर रहनी है। आप तनकीद मेरी देखती हैं रजब पे? कभी अगर तनकीद हो वो भी देखती हैं क्या? देखती हूँ और टिकटॉक पे देखती वही हैं। वो ज़्यादा देखती अच्छा मेरी वीडियो को आएगी ना लिपसिंग लुपसिंग वाली जो मैंने लगाई होगी वो ऊपर कर देंगी। कोई आएगा कहेगा रजब भट्ट ने आज ये कर दिया, रजब भट्ट ने, और रुक के देखेगी है की कह रहे, फिर वो कमेंट भी पड़ेगी। एहतियात बहुत जरूरी हाँ, है बहुत हर शख्स जरूरी के है, लिए, और बहुत खास तौर पे जरूरी जब आपके पास शोहरत आ जाए तो बिल्कुल। उस टाइम एहतियात ज्यादा जरूरी है। लास्ट में रजब आप थोड़ा सा बता दें कि आप ये क्यों हंस रहे थे जब भी मैं आपसे पूछा? आप क्यों? मैं तो आपको हंसता देख रहा हूँ। मैं तो आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये कोई सरप्राइज तो नहीं है? कोई कादा पकड़ा गया हुआ है? surprise मुझे लग रहा है पकड़ा गया। नहीं पकड़ा नहीं गया यार, आप मुतलका थाने से जाके पूछ लें, पकड़ा गया तो उनके पास ये ही होगा। वही लड़का जिसके बड़े बड़े बाल हैं? हाँ वही बालों को यूं कर- लड़का बाल मैंने आपको खुद दिखाया भाई। इख्तिताम पे अगर कोई जो अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा चाहने वालों को तो पैगाम सबको मिलता ही रहता है व्लॉग के अंदर। जो नहीं चाहते ना उनको भी पैगाम है कि यार अगर नहीं चाहते किसी को तो उसकी लाइफ से निकल जाओ, किसी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो। आप किसी को तंग करोगे वो आपको तंग करेगा, दोनों अपनी लाइफ जो है ना वो अजीरन करेंगे, ठीक है। अब वो जो बेचारा भाग रहा है कहाँ पर फरार है, पकड़ा तो जाएगा ही, ठीक है। फैमिली वाले डिस्टर्ब हुए हैं। आपको कुछ पता है? आपको कुछ पता तो इस नहीं? मामले में कसम से नहीं पता, मुझे बताता नहीं ये है। मेरे काम में अच्छा पता क्या बात है, वो गलत है। ना अपनी लाइफ खराब करो ना किसी की करो, जियो और जीने दो। मैं कमा रहा हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने अपना चैनल चलाया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 चैनल मैंने मोनेटाइज भी करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टिकटॉक बैठे मना किया था तो आपने मुझे क्या कहा था, मामा मैं अपनी फैमिली को, फिर मैंने कहा हाँ फिर करूँ। टिकटॉक लाइव से मुझे मम्मा ने मना किया वो मैंने था, यूट्यूब से मना नहीं था किया। बहुत टिकटॉक वहाँ लाइव पे पे ना वो अजीबोगरीब audience, गाली पता गलौज नहीं। बहुत है, फिर लड़कियां बहुत ज्यादा वो ना, तो अम्मा ने टिकटॉक लाइव से मना किया था। मैंने बताया मैं कहा जी 1 रुपया भी मेरे वो पास आपका दोस्त उधर बैठ के कबूतर शबूतर दिखा रहा है। अगर वो इंटरटेनिंग पर्सन है। अच्छा वो भी बताऊं आपको, प्लाजों के प्लाजे हैं उनके ठोकर पे जो अली हॉस्पिटल आपको पता होगा जहाँ पर पुलिस नाका नाका खड़ी, तो उसका है। इधर डोगर मार्केट उसकी है। वो पैसों के लिए नहीं बैठा हुआ, मैंने आरे लगाए हुए हैं और मैं कहा आरे लगो
सारी जिंदगी बैग किराए खाते थे, बस ठीक है ना। इससे मैंने मना किया था कि ये ना करिए, मुझे फिर पसंद। मैंने बताया, मैं कहा जी मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है टिकटॉक की अर्निंग का, मेरे लिए यूट्यूब इनफ है। हाँ मैंने यहाँ से किया कि मेरे पास जो मदद के लिए आती है ना, बच्चियों की शादियाँ हैं, इस मंथ 8 बच्चियों को जहेज भेजा, जितना का भेज सकता था। एक बच्चे की शादी दी है, रोटी दी है, जिस दिन रोटी थी, रोटी बन रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, ऑन द टाइम जाके पहुंचाया वहाँ पर सारा कुछ, व्लॉग लगाया कि लोगों को लोग यकीन तो भी हो। बताते हैं कि आप बहरहाल गड़बड़ करते रहे हैं इस हवाले से। वो एक मदरसे वाली वीडियो हमने देखी थी, उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा वीडियो मेरे करेंगे आपसे ते भी। मेरे ते 1.5 लाख का इल्जाम लाया, मैं 100-200 करोड़ का इल्जाम लाओ तो मैं मन्ना भी। चलें, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रजब भट्ट के घर मौजूद थे, उनकी वालदा भी मौजूद थी हमारे साथ। हमने जैबकुआ पे जाके जो एनी शाहिदीन थे उनसे भी बातचीत की और रजब भट्ट से इस पूरे वाक़े के हवाले से जाना। बता रहे हैं कि बहुत से लोग थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग कॉल भी करते हैं और शायद ये कॉल शायद अटेंशन लेने के लिए की जाती है। अब ये शख्स जो आया था बता रहे हैं कि अगर ये जैसे इसकी वीडियोस वायरल हुई, अब इसको देख के बहुत से लोगों ने आके ये काम शुरू कर देना था कि रजब या किसी भी आप ऐसी शख्सियत जिसको 4 लोग जानते हैं या उसको पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके घर के बाहर जाके आप मैस क्रिएट करेंगे, आपको व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगले की भी एक पर्सनल लाइफ है। कैमरा बंद होने के बाद उसने अपने फैमिली के साथ सारा दिन गुजारना है, इमोशंस होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी के घर के बाहर जाके इस तरह का मैस क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, तो मेरा ख्याल है ये बहुत घटिया बात हो सकती है। देखिए अगर ये आज मतलब इसने भी सिफर से स्टार्ट किया होगा, आज अगर ये अच्छे व्यूज ले रहा है, अच्छे जो है पैसे कमा रहा है, आप भी कोशिश करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी भी चीज़ें चल पड़ेंगी। कोशिश करें कंटेंट अच्छा करें। इनके कंटेंट के हवाले से जो मेरे थोड़े से कंसर्न थे वो मैंने सामने रखे, उस हवाले से इन्होंने भी अपने जो पॉइंट से बताया, लेकिन शायद मैंने इनको एक और एंगल दिया जहाँ पे जाके उन्होंने कहा हाँ ये आप थोड़ा सा बात ठीक कह रहे हैं, वो बच्चे वाली बात, वो बच्चे वाली बात जो कि है ना तो फैमिली। नहीं आपने बिल्कुल बात ठीक है। इंटरटेनमेंट जो था वो हमारा था मकसद। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर एक छोटा बच्चा देख रहा है तो उसके लिए आपने जब वो चीज देखी, मुझे पता लग गया कि ड्रामा लगा था कि यार वो रियल चल रही है। नहीं, मुझे पता ड्रामाटाइज है। तो फिर ये कौन सी बड़े साडे भरा ने मतलब नोटिस पे थे ये कर नहीं, लेकिन जो छोटा बच्चा उसको नहीं समझ आ रही कि ये देखें भाग रहा है, इसके साथ कैमरा एक भाग रहा है, तो वो बहुत सी चीजें होती हैं। मैं जाके मैं व्लॉग करता हुआ किडनैपिंग करूंगा। हाँ, ऐसे नहीं। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था। आप अपने आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेजबान अलीम को दीजिए इजाजत।